دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے جن کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دنیا کی کوئی قوم اس عدل و انصاف اور حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کے چزا حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے بازو کمر سے کسے ہوئے تھے، ان کے کڑھانے کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے تو صحابہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی۔ ان کی اس رعایت کی وجہ سے عدل و انصاف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرا دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حسن سلوک کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا اور اپنی ضرورت کے باوجود ان کو کپڑے پہنائے۔ مالدار قیدیوں سے 4000 درہم فدیہ لے کر چھوڑا گیا اور پڑھے لکھے غریب قیدیوں کو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا گیا اور ان پڑھ غریب قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جماعت کے متعلق خبر دینا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس طرف سے مشرق والوں کی ایک با اخلاق جماعت آئے گی۔ چنانچہ حضرت عمر کھڑے ہو کر اس طرف چلے۔ تھوڑی دیر ہی پہنچے تھے کہ سامنے سے 13 افراد پر مشتمل ایک جماعت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہو؟ جماعت نے کہا، ہم قبیلہ بنو عبدالقیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اس شہر میں تجارت کے ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور تعریف کی تھی ایک فرض کے بارے میں، قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادائیگی پر طاقت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ایک سنت کے بارے میں تجارت میں برکت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو تجارت میں برکت کے لیے دعا دی، بارک اللہ لک فی تجارتک، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری تجارت میں برکت دے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مصافحہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں گمراہی اختیار کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم ان کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ معدے کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانے کے درد کو ختم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحت اور یتیموں کے بارے میں فرمایا، تم اپنی اولاد کی طرف ان کا اکرام کرو اور جو تم کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔